کراچی کی سڑک پر ایک اور ٹریفک حادثہ۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں، ہے نا؟ شاید اتنی بار کہ اب ہم اس پر زیادہ دھیان بھی نہیں دیتے۔ لیکن اس بار ہم اس سرخی کے پیچھے چھپی ایک انسانی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسی کہانی جہاں ایک خاندان کا مستقبل بس ایک لمحے میں اندھیروں میں ڈوب گیا۔ یہ صرف ایک حادثے کی خبر نہیں، بلکہ ایک خاندان کے نہ ختم ہونے والے دکھ کی داستان ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو 16-17 سال کا کیا، انہیں پڑھایا، میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا۔ یہ آواز ایک ماں کی ہے، عاطف اور تابش کی والدہ کی۔ ان کی آواز میں وہ درد ہے جو صرف ایک ماں ہی محسوس کر سکتی ہے، جس نے اپنی زندگی کے 17 سال اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں لگا دیے اور پھر ایک ہی پل میں سب کچھ چھن گیا۔ اصل میں اس سانے کی گہرائی کا اندازہ یہیں سے ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے اس خاندان کے ناقابل بیان نقصان کو سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے دو بھائیوں عاطف اور تابش کی۔ ان کا آخری سفر عید کی تیاریوں کے لیے تھا۔ وہ صرف اپنے کپڑے سلوانے درزی کے پاس جا رہے تھے، ایک چھوٹا سا بالکل عام سا کام۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہی سفر ان کی زندگی کا آخری سفر بن جائے گا۔ اور دیکھیں، یہ صرف دو طالب علم نہیں تھے، بلکہ اپنے گھر کا سہارا بھی تھے۔ روزانہ صرف 200 روپے کما کر اپنے خاندان کی مدد کرتے تھے۔ یہ چھوٹی سی رقم ان کے خاندان کی معاشی حالت اور ان نوجوان کندھوں پر پڑی ذمہ داریوں کی پوری کہانی بیان کرتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس رات کی طرف جب یہ سب کچھ ہوا۔ جگہ تھی کراچی کی عائشہ منزل، شہر کا ایک ایسا مصروف علاقہ جہاں ٹریفک کا شور اور ہجوم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی شور میں ان دو بھائیوں کا ایک معمولی سفر ایک بھیانک حقیقت میں بدلنے والا تھا۔ تو آخر ہوا کیا تھا؟ دونوں بھائی درزی کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک مذہبی جلوس کی وجہ سے ٹریفک تھوڑا سست تھا اور تبھی وہ ایک ٹریلر کی زد میں آ گئے۔ جب امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچیں تو منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ سب سے پہلے پہنچنے والے ایک کارکن نے بتایا کہ لڑکوں نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ ایک بھائی موقع پر ہی دم توڑ چکا تھا اور دوسرے نے عباسی اسپتال پہنچ کر جان دے دی۔ اب دیکھیں، جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے نا، تو شروع میں بہت کنفیوژن ہوتی ہے، الگ الگ باتیں، افواہیں۔ اس کیس میں بھی بالکل یہی ہوا۔ ابتدائی رپورٹس نے ایک بالکل مختلف تصویر دکھائی، لیکن اصل حقیقت کیا تھی؟ شروع میں کہا گیا کہ موٹر سائیکل کو پہلے ایک ٹریلر نے ٹکر ماری اور پھر پیچھے سے آنے والے ایک دوسرے تیز رفتار ٹریلر نے انہیں کچل دیا۔ لیکن جب پولیس نے CCTV فوٹیج دیکھی تو کہانی پوری طرح بدل گئی۔ سچ یہ تھا کہ حادثے میں صرف ایک ہی ٹریلر ملوث تھا جو جلوس کی وجہ سے بہت آہستہ چل رہا تھا، اور دونوں بھائی بدقسمتی سے اسی ایک ٹریلر کی پچھلے پہیوں کے نیچے آ گئے۔ اسی افراتفری کے بیچ موقع پر موجود ایک ٹریفک پولیس اہلکار نے بہت تیزی دکھائی۔ اس نے بھاگتے ہوئے ٹریلر کو روکا اور ڈرائیور اور کلینر دونوں کو حراست میں لے لیا۔ یہ انصاف کی طرف ایک پہلا اور اہم قدم تھا۔ بعد میں تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا کہ ڈرائیور کے پاس لائسنس بھی موجود تھا۔ تو اب یہ کہانی صرف ایک حادثے یا ایک ڈرائیور کی غلطی کی نہیں رہتی۔ ٹریفک DSP کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ کوئی ایک الگ واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ کراچی کی سڑکوں پر موجود ان بڑے سسٹم کے مسائل کی ایک کڑی ہے جو روزانہ ایسی جانیں لے رہے ہیں۔ تو وہ کون سے عوامل ہیں جو ایسے حادثات کی وجہ بنتے ہیں؟ ٹریفک پولیس کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ ہے موٹر سائیکل سواروں کا ٹرکوں کے بلائنڈ سپاٹس میں چلانا، یعنی وہ جگہیں جو ڈرائیور کو اپنے شیشوں میں نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنا، لین کی خلاف ورزی اور بڑی گاڑیوں میں کیمروں کی لازمی تنصیب کے قانون پر ٹھیک سے عمل نہ ہونا، یہ سب مل کر ان حادثات کو جنم دیتے ہیں۔ اس ناقابل تلافی نقصان کے بعد اب سوال آتا ہے انصاف کا۔ ایک طرف تو اپنے بچوں کو کھونے والا خاندان ہے جو انصاف چاہتا ہے، اور دوسری طرف ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ یقینی بنائے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ تو قانونی طور پر آگے کیا ہوگا؟ راستہ بالکل صاف ہے۔ پہلا قدم تو اٹھایا جا چکا ہے، ڈرائیور گرفتار ہے۔ اب پولیس خاندان کی طرف سے FIR درج کروانے کا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے۔ اگر غم میں ڈوبا خاندان یہ رپورٹ درج نہیں کروا پاتا تو ریاست خود مدعی بن کر مقدمہ چلائے گی تاکہ انصاف کا عمل کسی صورت نہ رکے۔ یہ پورا سانحہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ جب تک ہماری سڑکوں پر ہر شخص محفوظ نہیں ہے تو آخر اس کا جواب دہ کون ہے؟ کیا ذمہ داری صرف ایک ڈرائیور کی ہے، یا پھر اس میں ہمارا کمزور نظام، ناقص پالیسیاں اور بحیثیت معاشرہ ہم سب برابر کے شریک ہیں؟